ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد صبر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے بندوں کو اپنا عقیدہ، اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کی زمین کم پڑ جائے، اللہ کی زمین تنگ پڑ جائے، آبادیوں میں رہنا مشکل ہو جائے، تو ویرانوں کا سفر کرنا پڑے، تب بھی ایمان اصل بنیاد ہونا چاہیے۔ ایمان بچا کر ان ویرانوں کو اپنا مسکن بنا لے۔ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی، آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ سال، 2 سال، 5 سال، ایک وقت آئے گا کہ مصیبتیں ختم ہو کر خوشحال زندگی کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حاضرین گرامی، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے۔ بے شمار رحمتیں برکتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جو ہمارے آخری رہبر و رہنما ہیں۔ آج عاشورہ کی مناسبت سے ہم اور آپ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو، اس اجتماع کو، اس نشست کو سنوارنے سجانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی رحمت و مغفرت کے انعام سے مالا مال فرما دے۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے۔ میرا عنوان آپ نے سماعت کیا، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دروس اور اسباق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی؟ انسانیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا تھا۔ ہر ایک طاقتور کمزور کو، امیر غریب کو اور بڑا چھوٹے کو ختم کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادی میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ 40 سال کی عمر میں نبی بننے کے کئی دنوں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس دعوت کو عام کرنے کا حکم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے بعد ہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اسلام قبول کیے۔ ان کے بعد سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، یہ ساتوں کے ساتوں نفوس قدسیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ دھیرے دھیرے خفیہ دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے تعلق سے بالکل بے خوف تھے۔ انہوں نے توجہ دینے مناسب ہی نہیں سمجھی۔ لیکن نبوت کے چوتھے برس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور یہ ذمہ داری دی گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ صحیح بخاری
کتاب التفسیر، صحیح مسلم، کتاب الفضائل وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے یا صبا، جو وہاں کا ایک اصول تھا، ایک رواج تھا کہ کوئی ضروری معاملہ ہوتا تو انسان پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر اعلان کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا نتیجہ یہ تھا کہ مکہ کے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی شخص وہاں موجود تھا. اگر کوئی کسی وجہ سے جا نہیں سکا تو اس نے اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بنا کر کسی کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا اگر میں تم سے سوال کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس کو صحیح مانو گے یا غلط؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی 40 سالہ نبوت کی سے پہلے کی زندگی کو آزمایا تھا، سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کا خوگر پایا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نشست میں ابو لہب اٹھا اور ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تب اللہ کا یا محمد کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ابو لہب، یہ اس کی مخالفت کا پہلا دفعہ نہیں تھا، یہ پہلی بار نہیں تھی کہ جب ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند لوگوں کو، جن کی تعداد تقریباً 45 تھی، جب ان کے سامنے کچھ بات پیش کی تب بھی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دن بدن ایمان لاتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت، مومنوں کی ایمان کی استقامت کے لیے اور ان کی صحیح تربیت اور ان کی رہنمائی اور ان کو اپنی اسلامی تعلیمات سے ان کی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے مدینے کے ایک دور کے علاقے میں جو پرسکون علاقہ تھا، وہاں پر ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو اسلامی کیپٹل کی حیثیت دی. ایک اسلامی جگہ جہاں پر مسلمانوں کی تربیت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب کیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ایمان لاتا ان کو وہاں پر جگہ ملتی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً جا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے. یہ نبوت کا 5واں برس تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر 4 سال کے بعد مشرکین مکہ نے اس کا ریکشن دیکھا کہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آتے جا رہے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 40 یا 40 کے قریب ہوتی گئی. ایسی حالت میں مشرکین نے پہلا رد عمل یہ کیا کہ جو بھی باہر سے حج کے موقع پر آتے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ باور کراتے کہ تم مدینہ مکہ کے اندر ایک شخص ہیں، آپ ان کی بات نہ سننا. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، ٹھٹا مذاق بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شکوک و شبہات پیدا کی. یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ آپ کے ساتھی بنے، آپ پر ایمان لائے، ان کی زندگی اب مکہ کے لوگوں کی طاقت والوں کی منشا یہ تھی کہ جو بھی ایمان لائے یا جو بھی مذہب اختیار کرے وہ طاقتوروں کا مذہب رہے. غریب انسان اپنی مرضی سے، آزادی خیال سے کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی مذہب اختیار نہیں کر سکتا. جو وہ لوگ چاہیں، جس کو وہ پسند کرے، وہی اس انسان کی پسند ہونی چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نبوت کے 4 برس کے اختتام یا درمیان سے ظلم و ستم کا معاملہ شروع ہوا، اور یہ دن بدن، مہینہ بمہینہ، گھنٹہ بگھنٹہ یہ دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا اور عروج اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ حالت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ کا پورا خانوادہ اجڑ گیا. یاسر رضی اللہ عنہ کا پورا خانوادہ اجڑ گیا. بیوی
سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی پہلی شہیدہ کے اعتبار سے ابو جہل نے آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر 2 ٹکڑے کر دیا. عمار رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. عمار اس ظلم کو سہتے رہے. پیارے نبی بحیثیت رسول موجود ہیں, صرف آپ اتنا کہہ رہے ہیں صبرن صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, تمہارا نتیجہ, تمہارا اختتام, تمہاری منزل جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے اور اس رد عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد صبر ہونا چاہیے. صبر. دوسری چیز, انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس کے لیے فیصلہ ہوگا انسان کے بجائے رب کی طرف سے ہوگا. وقت کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے وقت کے پیغمبر صرف یہ کہہ رہے ہیں صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ, یاسر کے گھر والوں صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, آپ حرم مکی کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. خباب ابن ارت آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الا تستنصرون الا تستنصرون الا تدعو اللہ لنا. پیارے نبی کیا آپ اب بھی ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اے آقا کیا اب بھی آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو چھوڑا, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ بیٹھے تو کیا فرمایا, تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا, پکڑ کر ان کے جسم سے لوہے کی کنگھی سے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا. کسی انسان کو پکڑا جاتا, سر پر آرا رکھ کر لکڑی کی طرح 2 ٹکڑے کر دیا جاتا. اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرتا, دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رہتا. وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. ایسی حالت, اس قدر ظلم, اس قدر ستم, اس قدر مصیبت کہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن بدن ظلم ستم بڑھتے جا رہے ہیں. اور پیارے نبی کیا ڈھارس دے رہے ہیں, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. لیکن تم بڑے جلد باز لوگ ہو. اللہ اکبر, تم بڑے جلد باز لوگ ہو. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خباب ابن ارت سے فرمایا ایک وقت یہ آئے گا کہ حضر موت سے ایک عورت تنہا سفر کرے گی, تنہا سفر کرے گی, صرف اس کو اللہ کا ڈر ہوگا, کوئی. یعنی ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ حالات, مشکلوں کے حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ سبق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس واقعے کے ذریعے سے کہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی, آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی. سال 2 سال 5 سال ایک وقت آئے گا کہ مصیبتیں ختم ہو کر خوشحال زندگی کا پیغام لے کر آتی ہیں. مصیبتیں جو ہیں کامیابی کا ایک پہلا مرحلہ. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کو مکہ میں رہنا اور مکہ میں رہ کر اپنے دین ایمان کو بچانا مشکل بلکہ محال ہوتا جا رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال کی شیب ابی طالب کی محصوری, حبشہ کے, اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی, وہاں پر مسلمانوں کو کئی طرح کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیب ابی طالب کی محصوری, شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو محصور اور مقید کر دیا گیا. کھانے پینے کی کوئی چیز ان کو نہ دی جاتی, جو بھی سامان باہر سے بکنے آتا مکہ کے تاجر, مکہ کے بیپاری بڑی بڑی قیمت لگا کر ان کو خرید لیتے. کیفیت اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بچوں کے بلکنے, عورتوں کی چیخ و پکار کی آواز گھاٹی کے باہر تک جانے لگی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے درخت کے پتے کھا کے, درخت کی چھالیں کھا کے اپنے ایمان کو
मजबूत रखा, अपने ईमान पर जमे रहे। 3 साल का ये सोशल बाइकाट आखिरकार खत्म हुआ। इसी दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की सूरतें नाजिल हो रही हैं। हम और आप हिजरत के वाक़यात को पढ़ते हैं या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को या जिंदगी के वाक़यात को सिर्फ दर्द के इजहार के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अगर इबरत के लिए पढ़ें, मक्की सूरतों का, मक्की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हम मुताला करें, अल्लाह की कसम मक्की सूरतें क्या थी? मक्की सूरतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को इशारतन रहनुमाई कर रही थी। क्या ये प्यारे नबी और नबी के सहाबा, तुम जिस मनहज को, जिस दीन को कबूल किए हो, ये कोई मामूली रास्ता नहीं, ये दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरने का और कांटों को अपना मस्कन और अपना ठिकाना बनाने का रास्ता है। ये बड़ा मुश्किल तरीन रास्ता है। मक्की सूरतें नाजिल हो रही हैं। मक्की सूरतों में यह आयत नाजिल हुई, वह अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है। ये ज़हनो साजी की गई कि अगर मक्का के अंदर रहकर तुम्हारा दीन ईमान खतरे में है तो जमीन बहुत वसी है, तुम जमीन की चप्पे में दूसरी तरफ निकल जाओ। इसी दौरान में सूरह क़सस नाजिल हुई, सूरह अश-शूरा नाजिल हुई, जिसमें 7 पैगंबरों का जिक्र है। सबसे पहले पैगंबर मूसा का जिक्र है, मूसा की हिजरत का जिक्र है, और ये तमाम वाक़यात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरबियत दे रहे हैं कि प्यारे नबी, आपको अगर मक्का के अंदर रहना, आपके सहाबा का मक्का में रहना मुश्किल है तो मक्का छोड़कर दूसरा शहर चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की मज़ीद ताकीद ऐसे अंदाज में भी की गई कि सूरह कहफ का नुज़ूल हुआ, गरचे मुशरिकीन के सवाल में, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरबियत थी, जिसमें हिजरत दबीज अल्फाज में यह पैगाम था कि अगर अल्लाह के बंदों को अपना अकीदा, अपना दीन और अपना ईमान बचाने के लिए अल्लाह की जमीन कम पड़ जाए, अल्लाह की जमीन तंग पड़ जाए, आबादियों में रहना मुश्किल हो जाए, तो वीरानों का सफर करना पड़े, तब भी ईमान असल बुनियाद होना चाहिए। ईमान बचाकर उन वीरानों को अपना मस्कन बना ले। असहाब कहफ का वाकया, वक्त की किल्लत है, कुरान मजीद का मुताला करें। कुरान कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअु मिन दूनिही इज़न शतता। वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। और फिर क्या हुआ? कौम ने उनका जीना दो भर किया। नतीजा क्या निकला? ईमान बचा लिए, अकीदा बचा लिए, अकीदा और ईमान से सौदा ना किया और आबादी से वैरानों की तरफ, बियाबानों की तरफ, जंगल की घाटियों की तरफ चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम दे रहा है मुहाजिरीन को, नबी के सहाबा को, कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे, अगर तुम आगे बढ़ोगे, हिम्मत अगर तुम करोगे, मदद के सारे असबाब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खुलते नजर आएंगे। देखो असहाबे कहफ ने क्या किया, वो आबादी से निकले ईमान और अकीदे को बचाकर। नतीजा क्या निकला? गार में जब पनाह लिए और उन्होंने दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह तेरे ऊपर ईमान लाकर हम इस पहाड़ के दहाने पर आए हैं। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह हमको अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमा। कुरान आगे चलकर कहता है कि फलबिसु फी कहफिम सलातमिअतिन सिनीन वज़दादु तिस्आ, 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको सुलह दिया। ये हिजरत के वाक़यात के पहले, ये मक्की सूरतों के अंदर ये इस तरह के वाक़यात, पैगंबरों के वाक़यात, इब्राहिम खलीलुल्लाह का तज़किरा, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये दरअसल स्टोरी और वाक़यात नहीं थे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरफ हिजरत करना है, इस चीज को क्लियर नहीं पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जब मायूसी हासिल हो गई, मक्का की आबादी ने आपको ठुकरा दिया, आप
طائف جو مکہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو رشتے میں آپ کا ننیحال تھا، وہاں گئے، لیکن ان لوگوں نے بھی تقریباً جتنے بھی وہاں کے بڑے اثر و رسوخ والے، سب نے آپ کو ٹھکرا دیا اور ایک ہی جواب دیا، آپ یہاں سے نکل جائیں، اور الٹا اوباشوں کو لگا دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی مایوس واپس آ کر، جب آپ اس واقعے کے اختتام میں جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے مطعم ابن عدی آگے آیا۔ مطعم ابن عدی کافر تھا، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالفوں میں سے تھا، لیکن انسانی ہمدردی تھی، اس نے اور اس کے بیٹوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے اندر پہنچایا۔ دیکھیں سیرت رسول کا پیغام کیا ہے، اللہ اکبر۔ کافر کا احسان تھا، کافر نے مکہ جب واپس آ رہے طائف سے، آپ کو داخلے میں اس نے سپورٹ کیا، کھڑا رہا، اس کے بیٹے کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہوئی، بدر میں مکہ کے 70 قید کیے گئے اور 70 قتل کیے گئے، وہ جو 70 تھے آپ سے آزادی کی بھیک اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم آتے ہیں، آپ نے فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا، لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتن لأطلقتهم كلهم، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، اس سے پہلے مر چکا تھا بدر کے پہلے، آپ فرماتے ہیں آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان کی سفارش کے لیے آ کر ایک جملہ کہتا، ان غلیظوں کی سفارش کے لیے ایک جملہ کہتا، پیار نبی فرماتے لأطلقتهم كلهم، اس کی ایک بات کی لاج رکھتے ہوئے میں سب کے سب کو بغیر کسی فدیے کے رہا کر دیتا۔ کیوں؟ وہ احسان پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ اس نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر طائف سے واپسی پر آپ کو مدینہ مکہ کے اندر پناہ دیا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی شیب ابی طالب کی محصوری یا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قد اوریت دار ہجرتکم، لوگو مجھے تمہاری ہجرت کا شہر بتا دیا گیا، تمہارا ہجرت کا شہر، جس شہر کی طرف اللہ کی طرف سے ہجرت اور جس شہر کے اندر اسلام کو جگہ اور اسلام کو پناہ اور پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو امن و سکون حاصل ہوگا، وہ شہر مجھے بتا دیا گیا۔ وہ کیسا شہر ہے؟ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین اللہ بیتہا، وہ دو پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے والا ہے، ذات نخلتین، کھجوروں والا شہر ہے۔ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب حج کا موسم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں سارے طرف کے لوگ جو حج کے لیے آتے، آپ ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، اچانک 6 لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من این انتم، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہم یثرب سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت چاہی اور ان کو دعوت توحید دی، وہ 6 کے 6 نفوس قدس یا ایمان لائے۔ یہی سے اسلام کا بیج، اس سے پہلے بھی حالانکہ مدینہ جا چکا تھا، لیکن باقاعدہ پوری پختگی کے ساتھ یہاں سے اسلام کا بیج مدینہ گیا، اور پھر ان لوگوں نے آئندہ سال 12 لوگوں کو لے کر آئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چلنے کی پیشکش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے باقاعدہ ایک پلان کیا۔ سیرت ہجرت کا واقعہ اس اعتبار سے بڑا ضروری ہے، آج ہجرت عام بات ہے، ہجرت کے معنی ہوتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا، لیکن شرعی ہجرت یہ ہے اللہ کے دین ایمان کے بقا کے خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کے لیے اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے،
کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیے. آپ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر بھیجا. اور اس مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, 1 سال ایسی زبردست محنت کی. بعد میں ان کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی بھی مل گئے. ایسی محنت کی, 1 سال کا وقفہ تھا کہ مدینے کے گھروں میں کوئی گھر, کوئی مسکن ایسا نہ تھا کہ جہاں کوئی نہ کوئی شخص اسلام سے معلوف نہ ہو چکا. جس شخص نے, کوئی گھر والا ایسا نہ تھا کہ گھر کے 10 میں سے کوئی شخص اسلام قبول نہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں برس پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 72 یا 73 مرد حج کے موقع پر اور 2 عورتیں آئیں. اور پچھلے دونوں موقع پر جو ہوا, جب بھی بات ہوئی تو جمرہ عقبہ کے پاس ہوئی, جو مینا کے پاس ہے, وہاں پر بات ہوتی. رات کی تاریکی تھی, باقاعدہ گفتگو کا وقت متعین ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس ابن عبد المطلب, جو آپ کے چچا ہیں, ابھی ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کے بڑے خیرخواہ, بڑے ہمدرد, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مدینہ سے, جو مدینے سے آنے والے افراد ہیں, ان لوگوں سے گفتگو کرنے گئے. بہرحال گفتگو شروع ہوئی. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جانتے ہو بھتیجے محمد کو لے جانے کا انجام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری عورتیں بیوہ, تمہاری مائیں تم پر روئیں, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, تمہارے گھروں میں ماتم کی محفل ہو, تو تم ان کے سودا بازی کرو, ان کو لے جانے کی بات کرو. کیوں کہ ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی مخالفت مول لینا, پوری دنیا سے دشمنی مول لینا. انصار نے پوچھا فما لینا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ, اس کے بدلے میں تم کو کیا ملے گا؟ جنت کا انعام ملے گا. کہا ابسط یدک یا رسول اللہ نبایوں کا, اللہ کے نبی آپ ہاتھ پھیلائیے, اگر جنت کا سوال ہے تو ساری دنیا کی دشمنی ہم کو برداشت ہے لیکن جنت کا سودا چھوڑنا برداشت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے بات مکمل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پورا قول و قرار گفتگو مکمل ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں بعد 27 صفر جمعے کی رات کو 27 صفر جمعے کی رات کو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جمعرات کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں دوپہر کو آتے ہیں. اما عائشہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے, اما عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر میں آنا ہم کو لگا کہ ضرور کوئی ضروری گفتگو اور ضروری معاملہ ہے. آپ بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور آپ نے فرمایا گھر کے افراد کو ایک طرف کر دو, ایک طرف ہٹا دیجئے. کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں, آپ کے ہی گھر والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو چکا تھا. کہا کوئی نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کی اجازت مل چکی ہے, ہجرت مدینہ کیا مجھے اجازت مل چکی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیا میں آپ کے ساتھ؟ کہا ہاں. اس دن اما عائشہ کہتی ہے کہ اس دن پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انسان خوش جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو خوشی میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں. خوشی کے آنسو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مارے خوشی کے روب دیے. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے حالات کے نزاکت کے اعتبار سے مدینے کو ہجرت کرتے گئے. صرف چند صحابہ باقی تھے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ابو بکر صدیق تھے, علی رضی اللہ عنہ تھے, عبداللہ بن ابی بکر تھے, اسماء بنت ابی بکر تھی, عامر ابن فہیرہ تھے. ایسے یہ جو ہجرت کا معاملہ ہے, ہجرت یہ جو پلاننگ ہے اور اتنی کامیاب پلاننگ تاریخ انسانیت میں نہایت تعجب خیز پلاننگ تھی. ایسی پلاننگ
کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری سے 3 دن کے معاملات میں یا تقریباً وہاں کوبا پہنچنے تک 10 دن کے معاملات میں ذرہ برابر بھی کسی سے کوئی غلطی، کسی کی طرح کوئی چوک نہیں ہوئی. 7 افراد اس ہجرت کے رکن تھے، 7 افراد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اصل کردار کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے تعلق سے مکہ کے مشرکین نے کیا پلان کی تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکہ کے مشرک تھک ہار کے ایک مرتبہ دارالندوہ میں ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی، یہ پلان طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے. الگ الگ رائے، الگ الگ خیالات ہوئے. ابو جہل لعین نے یہ رائے دیا کہ ایسا کیا جائے کہ 12 کے 12 قبیلوں کے ایک ایک نوجوان کو تلوار دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھڑا کیا جائے اور سب کے سب یکبارگی اس پر حملہ کریں، یہاں تک کہ کوئی بھی پھر بنو ہاشم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا انتقام لینے کی جرأت اور ہمت نہیں کریں گے. تو فدیہ کی بات آئے گی، ہم ان کو فدیہ دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری پلاننگ ذکر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس چیز کا ذکر کیا. ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آپ نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور علی المرتضیٰ سے فرمایا، علی یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، تم امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کو حوالے کر دینا اور تم بھی واپس پھر مدینے چلے آنا. یہاں پر ایک کردار ہم کو نظر آتا ہے، ایک ایمان والے کا کردار. دشمن تھے، نبی کی جان کے دشمن تھے، آپ کے مشن کے دشمن تھے، آپ کی بنیادوں کے دشمن تھے، لیکن دیانت، امانت، صداقت، راست بازی اور ساری اچھائی جو اخلاقی بلندی کی ساری اچھائی ہیں اس چیز کے معترف تھے. اور امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کی امانتیں ہیں وہ آپ کے خون کے در پہ ہیں، آپ کی جان کے در پہ خون کے پیاسے ہیں، لیکن آپ جاتے ہوئے بھی دشمن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ان کی امانتیں واپس کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا کہ علی تم فکر نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات اور بعض روایات میں مورخین نے ذکر کیا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے. جب گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد مشرکین کے سروں پر جو 12 قبیلے کے 12 لوگ موجود ان کے سروں پر ریت ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. 2 اونٹ نے ابو بکر صدیق نے رکھی تو ان سے تیزی کے ساتھ نکل گئے. اور سب کو پتا تھا کہ مسلمان مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین تھا کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تو وہ بھی مدینے کے راستوں کا چکر لگائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ان عام راستوں سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کا رخ کیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکلے راستے میں جو غار تھا، غار سور پہاڑ کی بلندی پر، یہ وہ عظیم غار ہے کہ جس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا. طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ جب دیکھا کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بٹھا لیا. آپ سواری بن گئے اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے. اللہ اکبر، کیا محبت تھی، ایسی کیفیت. ایک تو چڑھاؤ ہے اور اس میں بھی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ایک اور بھی عقیدے کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وزنی تھے. یہ نبوت والا وزن سب سے بھاری تھا. بحیثیت نبی آپ کی جو بات ہے ساری انسانیت پر بھاری ہے، لیکن آپ کا جسم
کوئی اتنا زیادہ وزنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اٹھا نہیں سکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شیب ابی طالب میں اٹھا کر کچھ دور لے کر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے چڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھی کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار پر پہنچے, آپ کو رکا دیا. اندر ابو بکر صدیق گئے, صاف کیا, سارے سوراخ بند کیے, اور بند کر کے ایک باقی رہ گیا تو اپنا انگوٹھا رکھ دیا. آپ نے سنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت کا عظیم مرتبہ اللہ نے عطا کیا تھا. کسی نے کہا تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کیسی والہانہ محبت اللہ نے دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی موذی جانور نے ڈس لیا, لیکن پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, آپ کے آرام میں خلل نہ ہو, آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. دیکھا آپ نے لعاب دہن لگایا, وہ زخم, وہ تکلیف جاتی رہی. 3 دن تک یہاں پر رہے. 3 دن کی پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی. 7 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہے اصل کردار. دوسرا کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ غار کے ساتھی ہیں, اس سفر کے ساتھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحے ساتھ دینے والے. راستے میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ ہو سکتا ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے, میں دائیں ہو جاتا ہوں. بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بائیں, آگے پیچھے, اس طرح کی کیفیت. تیسرا کردار تھا علی رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ, کس قدر ہمت, کس قدر جواں مردی علی مرتضی رضی اللہ عنہ. انجام کتنا خطرناک تھا کہ دشمن کے ٹارگٹ میں, لیکن عقیدہ ایمان اتنا مضبوط کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مشن کو کامیاب بنانا ہے, پھوٹ نہیں پائے. دشمن نے کتنا ہی ڈانٹا ڈھپکا لیکن اپنے مضبوط ارادے کو ہٹے نہیں. چوتھا کردار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما کا. اسما رضی اللہ عنہ, ان کی ذمہ داری تھی کہ کھانا بنا کر عبداللہ جو ابو بکر کے بیٹے ان کو عطا کرنا. جب پہلی مرتبہ جب سفر ہجرت میں روانہ ہونے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان باندھنے کے لیے جلد بازی میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمر بند, اپنی جو کمر کا بیلٹ ہوتا ہے, کمر بند ہوتا ہے, اس کو 2 ٹکڑے کیا اور آدھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زاد کو, توشے کی تھیلی کو باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے روانہ کیا. جب ابو جہل آیا, امام ابن سعد نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو جہل آیا اور ابو جہل نے بڑے ترشرو انداز میں اس نازک صرف سے پوچھا کہ محمد اور تیرے باپ کہاں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ کہا مجھے پتہ نہیں. اتنی زور سے اس نے تماچا مارا کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی. لیکن ایمان, استقامت کی پہاڑ, مرد تو مرد, عورتوں کے اندر بھی استقامت کا عظیم جذبہ تھا کہ دنیا کے وقت کے سپر پاور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ٹکرا رہے. کیوں؟ ان کے اندر عقیدہ بنیاد تھا, ایمان مضبوط تھا. 5واں کردار تھا عبداللہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ مکہ کے لوگوں کی خبر رات کی تاریکی میں کھانا جب لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں کی جو بھی خبریں ہیں پہنچائیں. دیکھیں پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا ہے, وہ کام بڑا پائیدار ہوتا ہے, بڑا ہمیشہ پائیدار رہتا ہے. 6واں کردار تھا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا, جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے. آپ ریوڑ بکریوں کی چروانے والے.
جب شام کا معاملہ ہوتا تو جو دودھ والی بکریاں ہوتی اس غار کے قریب روک لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ ساری خبریں لے کر آتے تو جب عبداللہ واپس آتے تو ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے رات کی تاریکی میں بکریوں کو واپس لاتے تاکہ نشان تک باقی نہ رہے. آخری کردار تھا عبداللہ ابن اریقط کا کہ جو رہبر و رہنما تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے والا تھا لیکن کافر تھا. اس سے یہ محدثین علماء نے استدلال کیا کہ کافر سے اگر وہ معتبر ہے, بھروسے مند ہے, تو بسا اوقات اس سے کام لیا جا سکتا ہے. لیکن آج افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافر کی حیثیت سے جو رازداری, جو بہتری اور جو انہوں نے نیک نیتی کا اظہار کیا, آج کے مسلمان چند ٹکوں میں بک کر نہیں کر سکتے. چند ٹکوں میں بکنے والے مسلمان آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے. آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ یہ 2 ٹکے میں بکنے والے مسلمانوں سے ہوتا ہے. مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کس نے کیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرے, یہ چند ٹکے میں بکنے والے مسلمانوں نے کیا. تو دیکھیں اس دور کے لوگوں کا مزاج کیا تھا. عبداللہ بن اریقط کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھپے ہیں, کہاں کا وعدہ ہے, فلاں جگہ پر. 100 سرخ اونٹوں کا انعام تھا, اور 100 سرخ اونٹ آج کے زمانے کی سب سے سمجھ لیجیے کہ 100 مرسیڈیز کا انعام تھا. اتنی بڑی لالچ, لیکن وقت کے پابند اور وقت کے ایسے پابند تھے کہ مشہور واقعہ ہے عرب کے لوگوں کی صداقت اور راست گوئی کا کہ حجاج ابن یوسف اپنے زمانے کا اتنا بڑا ظالم جب کوفہ میں گیا, اور کوفہ کے اندر جب گیا تو اس نے پورا منہ باندھا ہوا تھا. لوگ اس کو کنکری مارنے لگے, کچھ دیر بیٹھا رہا تو کنکری مارنے لگے. اپنا مکھ نہ کھولا, دروازہ بند کرایا اور سب سے پوچھا کس کس نے پتھر مارا. مارنے والوں میں سے ایک نے بھی جھوٹ نہیں بولا. ان کے ہاتھ کٹ گئے, ہاتھ کٹانا گوارا کر لیا, لیکن جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکالے. بلکہ ہند نے تو یہ کہا تھا, ہند رضی اللہ عنہ نے, کہ کیا کوئی شریف انسان جھوٹ اور زنا جیسی بری قباحتوں سے اپنا تعلق رکھ سکتا ہے؟ تو بہرحال عبداللہ بن اریقط ایک کافر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو آگے سمیٹتے ہوئے آگے ختم کروں گا. راستے میں جب اس غار ثور سے نکلے, دوسرے دن دوپہر کی چلچلاتی دوپہر سے دوپہر تک پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چلتے رہے. ایک سائے کی تلاش تھی, سایہ نظر آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتھر کی چٹان کی طرف گئے. چٹان کے پاس جب پہنچے تو ایک چرواہا آیا. چرواہا بعض مسند احمد وغیرہ کی روایتوں میں وہ عبداللہ بن مسعود تھے, اور وہ جو بکریاں تھیں وہ ابھی معید کی بکریاں تھیں, واللہ اعلم بالصواب. لیکن بکریاں لے کر آتا دیکھا. اس سے ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا یہ بکریاں دودھ والی ہیں, ان میں کوئی دودھ والی؟ اجازت ملنے پر ان کا دودھ دویا. اس سے سبق یہ ملا کہ انسان کو کسی کی بھی کوئی چیز اگر استعمال کرنا لینا چاہتا ہے تو مالک کی, اس شخص کی اجازت ضروری ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو لیا, گرم کیا اور ڈھانک کر کپڑا ڈھانک دیا, رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی, آپ بیدار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوچ کا وقت نہیں آیا, چلنے کا وقت نہیں آیا؟ کہ اللہ کے نبی پہلے دودھ پی لیجئے. ابو بکر نے نہیں پیا رضی اللہ عنہ. ابو بکر نے نہیں پیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر سیراب ہو گئے, آپ نے دودھ تناول کیا, آپ سیراب ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت صحابہ کے مرتبے اور صحابہ کے مقام کو احساس دلاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ, اللہ کے نبی نے دودھ پیا یہاں تک کہ میرا دل خوشی سے اچھل گیا, میں خوش ہو گیا. سبحان اللہ, قربان جائیے صحابہ کی محبت پر. دودھ پیارے نبی نے پیا تھا, ابو بکر صدیق نے نہیں پیا. لیکن خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ فشرب, نبی نے دودھ پیا. ابو بکر کے فرماتے ہیں حتی رضیتو, یہاں تک کہ میرا دل خوشی سے اچھل گیا کہ پیارے نبی اب دودھ سے سیراب ہو چکے, دودھ آپ نے پی لیا.
اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر ایک آئینہ تھا، ابو بکر آئینہ تھا، اس آئینے میں صرف نبی نظر آتے تھے، وہ آئینہ ایسا تھا کہ صرف نبی نظر آتے تھے۔ ابو بکر کی زندگی اگر دیکھ لیں یا اکابر صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان کی اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی مرضی ان کی زندگی میں کچھ نہیں تھی۔ اگر مرضی چلتی تھی تو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد قباء، پھر مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے مسجد نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کرایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ہجرت یہ ایک واقعہ ہم نے سمجھ لیا، لیکن کبھی غور کیا ہم نے کہ تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات تھے، لیکن ہجرت کے واقعے سے اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ کے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو، اس کے پیچھے ریزن اور سبب کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب رسول رحمت ہے، ابوالکلام آزاد نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا کہ فرمایا ان اصحاب محمد، یہ اصحاب محمد، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو امت میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والے اور سب سے علم کے معاملے میں سب سے گہرائی رکھنے والے۔ سب سے زیادہ گہرے علم کے حامل امت میں کون ہیں؟ صحابہ نبی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے صحابہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں 16 ہجری میں جب یہ نشست بیٹھی کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم، اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے اے امیر المومنین، اے عمر، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ، اسلامی کیلنڈر تو شروع کیا جائے وہ اس مہینے سے کیا جائے جس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یعنی آپ نے ہجرت تو 27 صفر کو کی، آپ تقریباً 8 تاریخ کو یا 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو باقاعدہ مدینے کے اندر رہائش کے لیے جو سارے ایگریمنٹ اور ساری گفتگو طے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ وہ حج کے مہینے ذی الحج میں، اور ذی الحج کے بعد چاند کون سا نظر آتا ہے؟ محرم کا نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ کا منہج تھا، صحابہ کی یہ سوچ، صحابہ کا یہ علم تھا کہ اسلام کو پوری دنیا میں جو پہنچانے کا ذریعہ اگر کوئی بنا تو وہ واقع ہجرت بنا۔ سب سے زیادہ اسلام کو اگر تقویت پہنچانے کا کوئی سبب بنا، مسلمانوں کو ظلم استبداد کی چکی سے نجات دلانے کا، مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی، مسلمانوں کی دکھتی رگ پر مسیح بن کر کام کرنے کا اگر کوئی موقع ملا تو مدینے کی ہجرت سے موقع ملا۔ اسی وجہ سے یہ ہجرت وہ عظیم عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْحِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِنَ الْأَنصَارِ، میں انصاری بننے کی اچھا خواہش رکھتا تھا، لیکن ہجرت کے مراتب، ہجرت کا مرتبہ بہت بڑا تھا، ہجرت کی بڑی فضیلت تھی، اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو مہاجر بنایا۔ یہ جو ہجرت ہے رسول سے، اب ہمارا جو ابھی آج تاریخ کتنی ہے؟ اگر ہم انگلش کی پوچھیں کوئی بھی بتائے گا کہ 20 اگست 2021 ہے، لیکن ہجری کی تاریخ 1443 شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج اور صحابہ کی سوچ، ان کا فہم یہ تھا کہ جب نیا کیلنڈر، نئی تاریخ جب بھی شروع ہو تو مسلمان اس دور کی زندگی کو یاد کرے کہ جس دور میں ایمان کو، عقیدے کو اور عملی زندگی کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی ہر دل عزیز زندگی کو چھوڑا، اپنی ہنستے کھیلتی زندگی کو چھوڑا۔ اور ہجرت ہم زبان سے یوں لفظ نکال لیتے، ہجرت پتہ ہے کسے کہتے ہجرت؟ ہجرت جدائی کا نام نہیں ہے، بلکہ
یہ ہجرت قربانیوں کا نام ہے. اگر قربانیاں پوچھنا ہے تو سیرت کی کتابوں میں آپ مہاجرین حبشہ سے پوچھو, مہاجرین مکہ اور مہاجرین مدینہ سے پوچھے کہ کیسی قسم پرسی کی زندگی. دو بھائی ہیں, ایک بھائی مدینے میں ہے, ایک بھائی مکہ میں ہے. ایسی بھی زندگی تاریخ نے دیکھی ہے کہ 3 لوگ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے, ایک ان کا بچہ ہے. چوراہے پر آتے ہیں, بیوی کے مائکے والے آئے اور کہا کہ یہ لڑکی ہماری ہے, ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. ددیال والے آئے, کہا یہ بیٹا ہمارا ہے, ہم اس کو ماں کے ساتھ جانے نہیں دیں گے. آپس میں دونوں فریق کے درمیان چھینا جھپٹی ہوئی اور جس بچے کے ساتھ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے اس کا ہاتھ شولڈر سے کھڑ گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی حالت میں بھی وہ کیا منظر ہوگا. ایک طرف ماں ہے, ایک طرف بچہ ہے, ایک طرف اس بچے کا باپ ہے. یہ خانوادہ لٹتا ہوا مدینے مکہ کی گلیوں میں دیکھا ہے کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے ان کے خانوادے کو بکھیر دیا گیا. لیکن وہ استقامت کی پہاڑ ام سلمہ جس جگہ پر سے بچھڑی تھی, روزانہ اسی جگہ پر بیٹھ کر صبح سے شام تک روتی تھی, اپنے غم کے اظہار کرتی تھی. کئی دنوں تک مکہ کے ظالموں کا دل بھی آخرکار پسیجا, یہاں تک کہ ان لوگوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ہجرت کی اجازت دی. ہجرت معمولی چیز نہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت رسول کے خاطر, اللہ کے رسول کے پیارے وطن کو اپنا وطن بنانے کے خاطر تنہا اکیلی عورت مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے نکلی اور اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچا کر مکہ سے نکل گئی. ایسا بھی ہوا کہ صرف یہ تو گھر اجڑا تھا, کوئی ایسے بھی لوگ تاریخ نے دیکھا کہ نکلے, روڈ پر گئے, راستے پر گئے, ان کا راستہ روک لیا. تم آئے تھے, تمہارے پاس 1 روپیہ پیسہ نہیں تھا, ہم سے کمایا اور ہمارا مال ہمارے خلاف تم استعمال کرو گے, تم کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. مصعب بن صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں تب تو اجازت دو گے؟ کہا ہاں. پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے سے بتایا گیا آپ ابھی قبا میں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ گئے, کہا ربح البیع صہیب, صہیب تمہارا بیپار کتنا سکسیسفل, تمہاری تجارت کتنی نفع بخش کہ تم نے سب کچھ دے دیا, ایمان بچا لیا. سب کچھ دے دیا, ایمان بچا لیا. یہ ہجرت کا پیغام ہے, یہ ہجرت کا سبق ہے, یہ ہجرت کا پیغام ہم کو ملا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز ہونی چاہیے تو وہ کیا ہے؟ عقیدہ, ایمان اور ہمارا منہج اور صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے. آج ہم نے یہ سبق اپنے بچوں کو بتایا. آپ دیکھیں کتنی ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں, کتنے یہ کیس بڑھتے رہے. کیوں؟ ہم کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا مرتبہ, اسلام کی قیمت پتہ نہیں. اسلام کی قدر و قیمت جاننا ہے تو کس سے پوچھ لو؟ آپ عبداللہ بن حذیفہ السہمی سے پوچھ لینا. سیرت کی کتابوں کو پڑھنا. عبداللہ بن حذیفہ السہمی حیات صحابہ کے درخش پہلو کتاب یہاں ہوگی, اس کتاب کے اندر واقعہ پڑھ لینا. عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو روم کے بادشاہ نے اریسٹ کیا اور آپ کو لایا گیا. آپ کے سامنے دشمن ہنس رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک مسلمان کو کھولتے گرم تیل میں ڈال دیا گیا. دیکھتے ہی وہ جان بحق ہو گئے, شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ عنہ کی باری تھی. عبداللہ بن حذیفہ السہمی کو جب پاؤں میں زنجیر, ہاتھوں میں زنجیر, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق ڈال کر اس چیز کے قریب لایا گیا. عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے رضی اللہ عنہ. کہا روک دو, بس ہم مشن میں کامیاب ہو گئے. پہلے تو لالچ دی تھی کہ آدھی پراپرٹی کا حقدار بنا دیں گے, اپنی جانشینی تجھ کو دے دیں گے, اپنی بیٹی سے نکاح, لیکن اب روک دیا جائے. کہا اب تو ہماری تجویز ایکسپٹ کرتے ہو. کہا اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اب اس کے بعد موت کا منہ دیکھنا ہے, موت سے گلے ملنا ہے, بلکہ اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میرے اختیار میں صرف ایک جان ہے.
मेरे इख्तियार में सिर्फ एक जान है, अगर मेरे इख्तियार में 1000 जान होती तो एक के बाद एक अल्लाह की रजा के खातिर कुर्बान होती, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह। ये कीमत थी सहाबा के नजर में अकीदे की, ईमान की, कि कैसी कीमती चीज ईमान। हिजरत हम कहते हैं, हिजरत के वाकयात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, ये मामूली चीज नहीं, ये हिजरत इतनी अजीम कुर्बानी है। ये अंधा सफर समझ लीजिए एक तरह से, कि क्या मालूम आप जिस शहर को जा रहे हैं कैसा माहौल है, क्या हालात है, वहां का बिजनेस, वहां का घर, वहां का रहना सहना, वहां की आबो हवा, वहां की हर चीज आपको अलग नजर आएगी। ऐसे हालात में जब आज हमने हिजरत के मुनासिबत से गुफ्तगू की, ऐसे मौके पर आज हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में हिजरत का कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं। हर मुल्क की अलग अलग बाउंड्री, अलग अलग सीमाएं और बॉर्डरें हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब इस हालत में क्या है, हिजरत दो तरह की होती है। एक हिजरत होती है बदन की हिजरत, एक जगह से अपने आप को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसे भी हिजरत कहते हैं। और दूसरी मानवी हिजरत होती है, वो हिजरतुल अज़हान, ज़हन दिमागों को कन्वर्ट कर लेना। इस मुनासिबत से सही बुखारी की हदीस बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मुहाजिर मन हाजरा इला मा नहा अल्लाह अन, कि मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह की हराम करदा, अल्लाह की मना करदा चीजों को जो छोड़ दे, रुक जाए, वो मुहाजिर है। लिहाजा हिजरत का पैगाम ये, आज से हम यहां से सबक ले कि झूठ से तौबा करेंगे, गीबत से अपने आप को बताएंगे, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, नफरत से, इस्लाम के खिलाफ, जितनी इस्लामी तालीमात के खिलाफ जो चीजें हमारे दिल की गहराई के अंदर पैवस्त हो चुकी है, एक मुसलमान के लिए एक मुसलमान आईने की हैसियत है, वो सारे औसाफ हमीदा अपने अंदर इख्तियार करें। झूठ से, दगा से, धोखे से, लूट से और हर बुराई से, धोखाधड़ी से और तमाम खिलाफ शरअ चीजों से अपने आप को और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। और सबसे कीमती सरमाया अगर किसी चीज को जाने तो वो अकीदा है, ईमान है और हमारी बुनियाद इस्लाम है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अन युवफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.